تو اللہ نے اتنا خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا. سبحان الذی، اللہ نے پہلی جو اپنی خوبی بیان، سب سے پہلے اللہ نے اپنی خوبی بیان کی اس آیت میں، اور جو خوبی بیان کی وہ سبحان سے بیان کی. جو آپ کی قدرت ہے نا سبحان کی، جو آج آپ دیکھیں تیسرا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ. ہر نماز کے بعد جو 33 بار ہم نے پڑھنا ہے سبحان اللہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پوری کائنات کو رزق دیا جاتا ہے نا اس تسبیح سے. تو جو سبحان کی آپ کی قدرت ہے نا وہ ایسی عظیم طاقت ہے، ایسی عظیم قدرت ہے، کیونکہ اس سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ذات. اور پاک کی جب آپ علماء کو دیکھیں تو وہ جو تفسیر کرتے ہیں نا پاک کی، پاک سے مراد ہے ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر برائی سے پاک، ہر چیز سے پاک، ہر خامی سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. تو جو چیز ہر ایسے نقص سے، عیب سے، خامی سے، کمزوری سے پاک ہے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ پھر وہ اس کا اپوزٹ ہوگی نا. اگر ہم کہیں کہ فلانی چیز یہ بندہ بیماری سے پاک ہے تو اس کا مطلب ہے اپوزٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ صحت مند ہے بہت زیادہ. یعنی ہر بیماری سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. تو اللہ رب العزت کیا ہے پھر؟ دوسری سائڈ پہ منبع ہے، سرچشمہ ہے اپنی اپوزٹ قوتوں کا. تو وہ جو اللہ رب العزت اور پاک کی ذات سے کیوں اللہ نے شروع کیا؟ کیونکہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ کافروں نے تو انکار کرنا ہے، کافروں نے تو انکار کرنا ہے نا اس واقعے کا. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے اس کا سٹارٹ یہاں سے کیا کہ پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے. یعنی اللہ رب العزت کیا، اللہ کے پاس اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں؟ کیونکہ جب کسی انسان کے اندر، اگر ہم آج یہ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے نا یہ اتنا ویٹ تو اٹھا سکتا ہے، اتنا ویٹ نہیں اٹھا سکتا، کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی جو اندر کیپیبلٹی ہے وہ کم ویٹ اٹھانے کی ہے، زیادہ ویٹ اٹھانے کی نہیں ہے نا. اس کا اپوزٹ سائڈ پہ ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہے اور وہ زیادہ صحت مند ہے. یہی مطلب ہوا نا. تو یہ جو کمزوری ہوتی ہے یہ ایک عیب ہوتا ہے، یہ نقص ہوتا ہے ایک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آغاز کہاں سے کیا جہاں پہ اسراء کے واقعے کا پیش کیا کہ پاک ہے وہ ذات. یعنی وہ اس کمزوری سے ہی پاک ہے کہ اگر آپ کہیں کہ اللہ رب العزت یہ نہیں کر سکتا تو رب تو پاک ہے اس عیب سے، اس نقص سے. تو اللہ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کمزوری سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. اللہ نے خود گواہی دے دی اپنے پہلے لفظ میں اپنی صفت بیان کر کے. اور پاک ہے وہ ذات، اس کے بعد اسراء کا لفظ استعمال کیا. اسراء کہتے ہیں اصل میں رات کی سیر کو. جو عربی دان ہوتے ہیں نا، اگر انہی کی عربی انہی کے حساب سے دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں کہ رات کی سیر کو کہتے ہیں اسراء. اور عبد کا لفظ استعمال کیا اس آیت میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی تھی معراج کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ آج کے کیا مانگتا ہے، آج میں تجھے کیا عطا کروں. تو بہت ساری چیزیں عطا کی گئیں، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میں تو تجھے اپنا رب مانتا ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بے نیاز ہے، تیری ہستی لائق عبادت ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کائنات میں نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا، نہ تیری کوئی اولاد ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، بے نیاز ہے، لیکن تو بھی تو آج مجھے مان کہ میں تیرا بندہ ہوں. اس طرح کہتے ہیں جو بندگی ہے نا وہی انسانیت کی معراج. اگر یہ انسانیت کی معراج بندگی نہ ہوتی تو آپ سے کبھی بھی اپنے لیے اس لقب کا مطالبہ نہ کرتے. یہ آپ سے نے مطالبہ کیا، مانگا وہاں سے کہ یا اللہ تو بھی تو مان کہ میں تیرا بندہ ہوں. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب عطا کیا گیا کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ عبدی ہے. تو یہ عبدیت جو ہے نا یہ معراج ہے، سمجھ لیں ایک انسانیت کی معراج اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، یہی معراج ہے اس کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس عبد، اس ٹائٹل کا تذکرہ کیا جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنی خلوت میں عطا کیا تھا، جب آپ اور آپ کے حبیب کے سوا کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ. تب آپ سے نے مانگا تھا یہ ٹائٹل. تو جب آیت بعد میں نازل ہوئی تھی نا تو اس آیت میں تذکرہ کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پھر آپ کو مسجد حرام سے، اب یہ واقعہ تو پیش آیا تھا جمہور علماء کے مطابق تقریباً 1.5-2 سال پہلے، ہجرت سے 1.5-2 سال قبل.
اب پھر اس کے بعض اوقات اس کی تاریخوں میں بھی اختلاف ملتا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی زیادہ تر علماء یہ یقین رکھتے ہیں کہ 27 رجب کی ہی رات تھی، رجب کا مہینہ تھا، 27 کی رات تھی۔ اور کچھ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا ام ہانی۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم اس رات ام ہانی کے گھر پہ مقیم تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کا واقعہ معراج کا پیش آیا تو آپ اس ٹائم حتیم کے اندر تھے، جو خانہ کعبہ کے پاس حتیم ہے، اس کے اندر آپ موجود تھے۔ تو اصل میں جو مسجد حرام ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو خانہ کعبہ چھوٹا سا تھا نا، آس پاس قریب قریب گھر بنے ہوئے تھے، تو اب کا جو حرم ہے، جو آج کا حرم ہے، جو آج کی مسجد حرام ہے، اس کا جو احاطہ ہے وہ بہت دور دور تک ہے۔ تو اس میں ام ہانی کا گھر بھی شامل ہے، اس میں حتیم بھی آ جاتا ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے یہ سارے مسئلے فساد ختم کر دیے وہاں پہ، جب تذکرہ کیا کہ مسجد حرام سے لے کے گئی، چاہے وہ ام ہانی کے گھر تھے تو چاہے حتیم میں سے تھے تو چاہے کہیں بھی تھے، لیکن بس وہ ذات لے گئی اپنے بندے کو۔ پاک ہے نا وہ ذات تو پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ طاقتور ذات ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے وہ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے حکم دیا اس کا، تو کہتے ہیں اس رات عرش پہ بھی تیاریاں ہوئی ہیں، کیونکہ جب آپ کا کوئی مہمان آنا ہوتا ہے، تو جب کوئی مہمان جس کو آپ بہت ہی محبت کے ساتھ بلا رہے ہو تو اس کے لیے آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ تو عرش کے اوپر بھی فرشتے بھی تیاریوں میں تھے کہ آج ایک ہستی نے آنا ہے، اور اس آپ سے کی تو سیر ہو گئی نا وہ۔ تو دیکھیں پھر جو سیر کا بھی تو لیول ہوتا ہے نا، ہم سیر کر کے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہیں چلے جائیں گے، تو جب کائنات کی اول ترین ہستی جب اللہ رب العزت اپنے کسی محبوب کا سیر کرائیں گے تو پھر سیر کا لیول بھی تو الگ ہوگا نا، وہ ہماری جیسی سیر تھوڑی ہوگی کہ یہاں سے اٹھے تو کسی اور شہر میں چلے گئے، وہ ایسی سیر تو نہیں ہوگی نا۔ تو جو تحفہ ہوتا ہے وہ تحفہ دینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا تحفہ دیتا ہے، اس کے اندر اس کی طاقت، اس کی قدرت میں ہے کیا چیزیں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، آب زمزم کے پاس، اور وہاں پہ دوبارہ شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے شق صدر پڑھا تھا نا ہم نے، کہ سینے کو چاک کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس بچپن میں دودھ کے لیے گئے تھے، تو اس ٹائم ایک بار شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے، اور اندر جو آپ کا قلب تھا، اس قلب میں سے وہ جو چھوٹا سا حصہ تھا ایک جو نفس کا ہوتا ہے، اس کو نکال کے باہر پھینکا گیا، آپ کے قلب کو دھویا گیا تھا آب زمزم کے ساتھ، اور پھر واپس لگا کے اور سینے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو سینہ بالکل برابر ہو گیا۔ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار شق صدر ہوا ہے آپ کا، تو دوسری بار یہ شق صدر کا واقعہ تھا جو معراج کی رات پیش آیا۔ تو ابھی اوپر نہیں لے کے جایا جا رہا، سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ آب زمزم کے پاس اور شق صدر کا واقعہ۔ اور سوال یہ ہے کہ جب اور اس ٹائم حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں سے سونے کا ایک تشتری اٹھا کے لائے تھے جس میں آپ کے قلب مبارک کو رکھنا تھا۔ تو جب اور جتنی بھی چیزیں تھیں باقی جن کی ضرورت تھی وہ جنت سے آئی تھیں، تو جب سب چیزیں جنت سے آئی تھیں تو پانی جنت سے کیوں نہیں آیا؟ وہ آب زمزم کا استعمال کیا گیا، پہلی بار بھی آب زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آب زمزم ہے اس کی فضیلت جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، یہ ایسا پاک پانی نہیں ہے۔ تو آب زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو نکالا گیا، اس کو ایک بار پھر دھویا گیا، کیونکہ دیکھیں نا ملاقات کہاں ہونے جا رہی ہے، تو جیسی ملاقات ہوتی ہے پھر تیاری بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ آج ہم اگر کہیں کہ ہمیں پتہ لگے کسی سلطنت کی کسی اسٹیٹ کے ہم بادشاہ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم کیسی تیاری کریں گے؟ نہائیں دھوئیں گے، صاف ستھرے ہوں گے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، اپنے آپ کو چیک کریں گے کہیں سے ہم برے تو نہیں لگ رہے، سب چیزیں کر کے پھر ہم اچھی طرح ہر بندہ تیار ہو کے جائے گا نا۔ تو جب آپ کو بھی ایسی ہستی کے پاس لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ کی تیاری بھی ویسے ہی کرائی گئی، اور اس کے لیے آپ کی روح کو، آپ کے قلب کو پہلے مزید منور کرنے کے لیے اس کو آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، آپ کے قلب مبارک کو۔ جب وہاں سے آپ کو کر کے اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی ہمراہی میں، اور اس ٹائم جبریل علیہ السلام جو تھے وہ جو سواری لے کر آئے تھے وہ براق کے نام سے مشہور ہے۔ اب اصل میں براق تھی کیا؟ کہتے ہیں آپ سے جب ایک بار سوال کیا گیا تھا، بلکہ آپ نے خود بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جنت اور جہنم کے درمیان
جو موت ہے، موت کو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی ہوئی ہے جسمانی اوپر. موت جو ہے وہ دمبے کی شکل میں ہے. کبھی آپ نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ چلے جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد نا دونوں کے درمیان میں ایک دمبا لایا جائے گا جو اصل میں موت ہے، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جنت والوں کے لیے بھی کوئی موت نہیں ہے اور جہنم والے کے لیے بھی کوئی موت نہیں ہے. تو جنت والے تو خوشیاں منائیں گے اس بات کے اوپر کہ اب کوئی موت نہیں ہے آج کے بعد، اور جہنم والے زار و قطار روئیں گے اس بات پر کہ آج کوئی موت نہیں ہے. تو جو موت ہے اللہ رب العزت نے وہ اپنے اس عالم میں دمبے کی شکل میں بنائی ہوئی ہے. اسی طرح جو زندگی ہے نا، زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے شکل دی ہے وہ اوپر وائٹ کلر کے اسی براق کی شکل میں ہی دی ہے. تو وہ کہتے ہیں جو زندگی کا جو جانور بنا ہوا ہے نا اس کو بھی جانور کی شکل میں ہی اس کو پریزنٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی جو شکل ہے وہ خچر سے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے، اور جو گدھا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہے اور سفید رنگ کا ہے. اور جو ساری علامتیں بتائی جاتی ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی جو براق ہے نا یہی زندگی ہے. جس طرح دمبا ہے نا ایک جو موت کے لیے بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، جیسے رحم ہے، رحم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو ہم کہتے ہیں نا رحمی رشتے، جو رحم مادر ہے، رحم کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم، تو وہ رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے اوپر. تو اس طرح جو زندگی ہے وہ بھی وہاں پہ جسمانی صورت میں موجود ہے، اور وہ اس طرح کی. اس براق کے اوپر سواری کی کسی کو اجازت نہیں سوائے جبریل علیہ السلام کے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے اوپر سواری کی کسی. تو اس ٹائم میں سے جبریل علیہ السلام وہ براق لے کر آئے. اور براق اگر دیکھیں تو لفظ نکلتا ہے برق سے، اور برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں. تو جب ایسا ایسا سائنس تھوڑی سی ترقی مزید کرے گی نا تو ان کو پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے کہ جو براق ہے یہ اصل میں یہ بھی نورانی مخلوق ہی ہو سکتا ہے نا، واللہ عالم. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہوئے آپ، تو تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑے ٹائم کے بعد ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں طیبہ کا مقام، جو مدینہ منورہ کے آس پاس، مدینہ طیبہ کہتے ہیں نا. وہ جو طیبہ کا مقام آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ رکیے اور 2 نفل ادا کیجیے. تو آپ نے 2 نفل ادا کیے وہاں پہ اتر. آپ کو علم نہیں تھا کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے. اس کے بعد تھوڑا آپ اور آگے گئے تو آپ نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ اتر کے بھی 2 نفل ادا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 نفل ادا کیے. پھر تھوڑا اور آگے گئے تو پھر جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پہ بھی 2 نفل ادا کیجیے. تو آپ نے وہاں پہ بھی 2 نفل ادا کیے. تو جب وہاں پہ یہ 3 مرتبہ ہو گئے نا 2 نفل، تو بعد میں آپ سے نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ جبریل یہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پہ میں نے یہ 2 نوافل ادا کیے ہیں 2. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ جو پہلے مقام پہ آپ نے 2 نفل ادا کیے وہ طیبہ کا مقام ہے، اور یہ آپ کا مقام ہجرت ہے. کیونکہ ابھی ہجرت تو نہیں ہوئی تھی نا مدینہ کی طرف، ابھی تو آپ کو علم بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ کو ہجرت کریں گے. یہ آپ کے مقام ہجرت ہے، یہاں پہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. جو دوسرے 2 نفل آپ نے ادا کیے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتے تھے، طور سینا کا پہاڑ. اور جو تیسرے 2 نفل ادا کیے تھے یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے کہ یہ وہ درخت تھا جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. تو یہ وہ آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں کہ ہم پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، رات کی سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی گئیں تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے. تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے تو کیا اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ رب العزت کی نور کی تجلی سے جو طور کا پہاڑ جل گیا تھا، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے اس کی قدرت کی؟ اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے باپ کے بغیر ہوئی تھی، والد کے بغیر، تو یہ کیا اللہ رب العزت کی نشانی نہیں ہے؟ تو نشانیوں کا تو آغاز ہو گیا جیسے ہی اسراء کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے 2 حصے ہیں نا، ایک اسراء اور ایک معراج. اسراء آپ کے اس سفر کو کہتے ہیں جو آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کیا، یعنی جو زمینی سفر تھا آپ کا وہ اسراء کہلاتا ہے. اور جو معراج ہے پھر
وہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے پھر وہ عرش الہی تک جاتی ہے، وہ معراج کا سفر ہے۔ تو اسراء سے ہی آپ کا جو قدرت کی نشانیاں دیکھنے کا عمل تھا نا وہ آپ کا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح اس دوران میں پھر آپ کو بہت سارے وہ نظارے بھی، اچھا جب یہاں پہ اسراء کا ذکر ہے وہیں پہ ہی راستے میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک جگہ آپ کو پیاس لگی تو 3 مشروب پیش کیے گئے آپ کو، ایک پانی، ایک شراب اور ایک دودھ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تینوں ہی حلال ہیں۔ وہ ظاہر ہے یہ شراب تو نہیں ہوگی نا جو دنیا کی شراب تھی، وہ شراب بھی تو جنت کی شراب ہوگی، تو آپ کے لیے تینوں ہی حلال ہیں، آپ جس کو مرضی منتخب کر لیں اپنے لیے۔ تو آپ سے ہم نے دودھ کا انتخاب کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا۔ اسی طرح آپ ابھی اسراء کے سفر میں ہی کہیں سے گزر رہے تھے تو اتنے میں آپ کو اپنے دائیں طرف سے نا کچھ آوازیں آنے لگیں، رکو رکو سنو، اس طرح کی کچھ آوازیں آنے لگیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ سنیں نہیں، آپ بس خاموش رہیں، آپ نے دیکھنا نہیں اس طرف۔ پھر ادھر سے تھوڑی دیر بعد بائیں سائڈ سے آوازیں آنے لگیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سنیں نہیں، وہاں سے بھی رکو رکو سنو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سنیں نہیں، بس آپ آگے چلیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت، بہت ہی حسین و جمیل، ایسی عورت کہ جس کے حسن سے دنیا جو ہے وہ ماند پڑ جائے، لیکن اس کے سر کورڈ نہیں تھا، اس کا سر ڈھکا ہوا بھی نہیں تھا، اور وہ آپ کے سامنے بند سنور کے بڑی آئی اور کہنے لگی کہ رکیے یا رسول اللہ، رکیے رکیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ چلیں۔ تو تھوڑی دور آگے جا کے یا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس قسم کی آوازیں تھیں اور یہ عورت کون تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو دائیں طرف والے تھے یہ یہود تھے، اگر آپ رک جاتے اور ان کی بات کو سن لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ یہود کی طرف مائل ہو جاتی۔ بات میں جو بائیں طرف والے تھے وہ عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ اگر آپ رک کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت بھی متوجہ ہو جاتی ان کی طرف اور ان کی طرف جھک جاتی۔ بات میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان دونوں کی بات نہیں سنی، آپ کی امت کا جو جھکاؤ ہے وہ نہ یہود کی طرف ہوگا نہ نصارہ کی طرف ہوگا۔ شکر الحمدللہ۔ اور جو آپ کو آگے جا کے وہ حسین و جمیل عورت نظر آئی تھی، وہ عورت جو تھی اصل میں وہ اس دنیا کی جو ہاں چمک دمک ہے، جو اس دنیا کی رونق ہے، جو اس دنیا کے آپ کو نظارے نظر آ جو آپ چمک دمک ہمیں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے نا، یہ وہ تھی۔ شکر ہے کہ آپ نے اس کی بات نہیں سنی اور آپ اس کی طرف مائل نہ ہوئے، ورنہ آپ کی امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی طرف مائل ہو جائے۔ کیونکہ اگر دیکھیں نا تو ہر نبی کو دیکھیں، ہر نبی کی تعلیمات کو دیکھیں، انہوں نے اپنی نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا ہر قوم نے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایسی ہے جس پہ اللہ رب العزت کی یہ خاص رحمت ہے کہ انہوں نے بے شک اپنے دین کو بہت پیچھے رکھا ہے، بے شک نعوذ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم اعمال میں بہت پیچھے ہیں، لیکن جو نبی کی محبت ہے وہ ہر ادنا سے ادنا مسلمان کے دل میں بھی موجود ہے۔ اپنے نبی کو ہم نے پیچھے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ تو ریسرچ ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے ان یہود و نصارہ نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کے اندر اس ٹائم جو سب سے زیادہ سٹرونگ جذبہ ہے نا جس سے وہ ڈرتے ہیں، جو سب سے سٹرونگ، انہوں نے ریسرچ کی باقاعدہ، وہ ان کے نبی کی محبت ہے۔ جس دن ان کے دل سے یہ محبت نکل گئی نا اس دن ان کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ خاص رحمت بھی ایسی ہی وجوہات کی وجہ سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ایسی رحمت للعالمین ہستی تھے نا، تو یہ ان کی رحمت کا ہی خزانہ ہے، اسی کے سر چشمہ ہے کہ ہم پر یہ خاص رحمت ہے کہ ہم نہیں بھولے۔ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم ان کو بھول جائیں، ہم ان کو یاد رکھیں، فرق ہماری ذات کو پڑتا ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ان کو نہیں بھولیں۔ تو ہمارا فائدہ بھی نبی کی ذات کی وجہ سے ہے، یہ ان کی ذات کا یہ رحمت ہیں، رحمت کی برکتیں جو ہماری طرف آج تک بھی چھن چھن کر آ رہی ہیں۔ تو یہاں سے گزر کے جب آپ گئے تو آپ نے آگے راستے میں ہی وہ فرعون کی باندی والا بھی واقعہ ہوا کہ جس میں آپ تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کو بڑی تیز خوشبو آئی، بہت حسین خوشبو، اور ایسے لگتا تھا وہ جنت کی خوشبو لگتی تھی، وہ دنیا کی خوشبو لگتی نہیں تھی، اور وہ مقام سے پھر آپ گزر گئے۔ تو آپ نے آگے جا کے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ خوشبو کیسی تھی، کیونکہ واپسی پہ بھی جب آپ واپس آ رہے تھے تو تب بھی آپ کو وہیں اسی جگہ سے وہی خوشبو آئی۔ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ فرعون کی باندی اور اس کے بچے دفن ہیں،
اور فرعون کی وہ باندی جس کا واقعہ آپ کو جس کو علم ہے، اس واقعے کا علم ہے نا کہ یہ وہ والی باندی تھی کہ جب وہ باندی تو کیونکہ فرعون پہ یقین نہیں رکھتی تھی تو وہ باندی مسلمان ہو گئی تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور وہ تھی اصل میں کنیز فرعون کی بیٹی کی وہ کنیز تھی. تو ایک بار اس کو کنگھی کر رہی تھی اس کے سر میں، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا. تو جب اللہ کا نام لکھا تو اس کی باندی جو تھی، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کو رب مانتی تھی نا، تو وہ فوراً متوجہ ہوئی اور اس نے کہا کہ تم نے کس کا نام لیا ہے، تم نے میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا. تو پھر وہ اپنے ایمان سے پھر ہی نہیں ہوا. اس نے یہ نہیں کہ وہ ڈر کے مارے کہ اب میرے منہ سے نکل گیا تو میں فوراً کہہ دوں نہیں ایسا. حالانکہ اگر وہ ایسے موقع پہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی زندگی داؤ پہ لگ رہی ہو وہاں پہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے ایسے ایمان کی استقامت دی کہ وہ اپنے پھر بیان سے پیچھے نہیں ہٹی. اس نے کہا میں نے اسی رب کا نام لیا ہے کہ جو فرعون کا بھی رب ہے. اور یہ بہت بڑی بات تھی فرعون کے دربار میں، اور ایک باندی کی حیثیت سے بہت بڑی بات تھی. یا تو آپ بھی کچھ طاقت رکھتے ہو نا کہ بندے کو امید ہوتی ہے کہ میں کچھ مقابلہ کر لوں گا اس بندے کے ساتھ، پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے تو کون ہارتا ہے. وہاں تو مقابلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. وہ تو بیچاری باندی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب باندیوں کی تو حیثیت ایسی تھی کہ اٹھا کے ان کو یوں 2 منٹ میں آپ نے دیکھا نہیں ارطغرل میں آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، حالانکہ ارطغرل تو کوئی بہت پیچھے کی بات بھی نہیں ہے. تو یہ تو فرعون کا زمانہ تھا جو اتنا ظالم تھا کہ جو اس کے خلاف ایک بھی بات کرتا تھا وہ اٹھا کے اسے یوں قتل کروا دیتا تھا. اس کے نزدیک کوئی اس چیز کی اہمیت ہی نہیں تھی. تو اس نے پھر وہاں پہ وہ پکی، اللہ نے اس کو ایمان اور استقامت دی. رب کی بھی خاص رحمت تھی کہ رب اپنے کچھ لوگوں کو ایسا ایمان اور ایسی استقامت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے ایمان اور استقامت ہلتے نہیں ہیں، ایسا استقلال ہوتا ہے ان کے اندر. تو وہ ہلی نہیں. اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا، تو فرعون کی بیٹی نے تو اپنے باپ تک اطلاع پہنچائی. اس کے باپ نے فوراً اس کو حاضر کیا. تو اس نے کہا کہ بالکل میں نے اس رب کا نام لیا جو تمہارا بھی رب ہے. وہاں کھڑے ہو کے میں کہتی ہوں ایک بادشاہ کو چیلنج کرنا. آج ہم صرف بات کر سکتے ہیں. آج ہم جس ایمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم صرف بات کر سکتے ہیں. کوئی ایسی سچویشن بنے تو صحیح، ہمارے ایمانوں کا امتحان تو پھر اس ٹائم ہے نا. تو ہم میں سے کون ہے تو اس بات پہ یقین کر سکے کہ میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہہ دوں گا کہ ہاں وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. میں کہتی ہوں ہمارے پاؤں کے نیچے سے ہی زمین نکل جائے گی کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. ہمیں پیچھے اپنے بچے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور جس کو یہ پتہ ہو کہ صرف میرا ہی نہیں میرے پورے خاندان کا صفایا ہو جائے گا. اس کے میاں کو بلوایا گیا، اس کی بچیاں تھیں ان کو بلوایا گیا. کسی روایت میں ہے کہ بیٹے تھے، کسی روایت میں بیٹیاں تھے، لیکن بیٹیاں تھیں، یہ بیٹے تھے. اولاد تو اولاد ہوتی ہے. انسان کو اپنی ہر اولاد ایسی پیاری ہوتی ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی ہے وہ. تو تیل کا کڑھاؤ چڑھوا کے تو پھر اس کے ایمان کا دوبارہ چیلنج. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تیل کا کڑھاؤ چڑھ گیا ہے. اور یہ بات کرنا صرف آسان ہے، صرف بات کرنا آسان ہے. اپنے سامنے ہم میں سے کوئی نہیں. آج کے مسلمانوں کا ایمان جو ہے نا بہت ہی کچا ہے وہ. تو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو پہلے ڈالا گیا، بڑی بیٹی کو کہا کہ بولو اگر تم ایمان لے آؤ فرعون کے اوپر تو تمہیں تمہارے سزا سے چھٹکارا مل جائے گا. اس نے کہا کہ نہیں، میں ایمان لا چکی. اور جس ٹائم اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، یا بیٹا تھا یا بیٹی تھا جو بھی تھا، اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کے ہاتھ سے چھینا گیا کہ ہم اس کو بھی ڈال دیں گے. اور ایک بیٹی تو جل چکی تھی، وہ تو ختم ہو گیا. آپ دیکھیں تیل جب پانی کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ کم ہوتا ہے، جو بوائلنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے. جو آئل کا بوائلنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس تیل کے کڑھاؤ میں جب اس کے دودھ پیتے بچے کو، دیکھیں آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تصور اگر ہم کہیں اپنی ذات کے اوپر بھی کہیں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں نا، پہلے تو وہ بھی اتنے بھی ایمان نہیں ہیں. لیکن اگر جہاں پہ اولاد کی باری آ گئی نا، وہاں تو وہیں کٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں بھائی ہٹیں گے پیچھے کے نہیں ہٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں ایسی آزمائشوں میں ہی نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کا پتہ ہے. تو اس کو جب وہ دودھ پیتے بچے کو چھینا گیا نا، کہتے ہیں اس ٹائم اس کے دل میں نا تکلیف تھی یہ کہ ایک دم نہ وہ جھٹکی تھوڑا سا. لیکن جب اس بچے کو بھی کھینچ کے ڈالا گیا نا، اس بچے کو، تو کہتے ہیں جب اس کی روح نکل رہی تھی نا، اس نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے. اللہ رب العزت نے اس کو طاقت دی کہ اس نے ماں کے دل کو سہارا دیا. اس نے کہا ماں تو حق پر ہے، اپنی ذات سے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنا. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کو ڈھارس دی. کیونکہ جب آپ نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم 1 قدم بڑھاؤ تو صحیح. وہ اگر وہ 1 قدم نہ بڑھاتی تو پھر وہ استقلال رب کی ذات بھی دینے والی نہیں تھی. وہ 1 قدم جو پہلا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو خود بڑھانا پڑتا ہے، پھر بعد میں رب کی حکمتیں اور رحمتیں چلتی ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا قدم تم اٹھاؤ گے، نیت تم کرو گے کسی کام کی، ہاں پھر پیچھے سہارا میں دوں گا، میں کھڑا ہوں، میں موجود ہوں. تو پھر وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس کی روح کو سہارا دیا، اس نے کہا ماں تو ہٹنا نہ، تو حق کے اوپر ہے. تو پھر اس ٹائم جا کے پھر وہ نہیں ہٹی، اس کو بھی پھر اسی پڑاؤ میں بس اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں ہمیں اٹھا کے ایک ہی جگہ پہ دفن کر دینا، بس یہ میری آخری خواہش ہے. اسے پوچھا گیا نا، کیونکہ آخری خواہش پوچھتے تھے. اس نے کہا جب میرے بچوں کی ہڈیاں جلد گل سڑ جائیں نا تو ہمیں اٹھا کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا. جب اس کو بھی ڈال دیا گیا، ہڈیاں گل سڑ گئیں، ان کو اٹھا کے ایک ہی جگہ پہ دفن کر دیا گیا. اور یہی وہ دفن کرنے کے بعد وہ جو خوشبو آ رہی تھی نا اس جگہ سے، وہ جو جنت کی خوشبو آ رہی تھی، وہ انہی ہڈیوں میں سے آ رہی تھی، وہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں سے آ رہی تھی جو رب کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو فنا کر دیا، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اپنے پاک رب کے اوپر. تو اللہ رب العزت نے ایسا، دیکھیں کیا واقعہ ہے کہ آپ سے ہم گزریں تو خوشبو جنت کی آ رہی ہے، اسی مقام سے واپس گزریں تو خوشبو آ رہی ہے، اور وہ اصل میں وہی اسی باندی کی خوشبو تھی، اس کے انہی بچوں کی خوشبو تھی. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر یہ واقعہ آپ سے کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اس باندی کی خوشبو ہے جس نے اپنی ذات کو قربان کر دیا اپنے رب کے اوپر، جو اپنے ایمان کو اس نے ضائع ہونے سے بچا لیا. تو وہاں سے جب آپ آگئے تو آپ نے راستے میں پھر کئی مناظر دیکھے، کئی مناظر آپ کو دکھائے گئے کہ آپ کو جس کی پھر بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، اگر ہم اس میں چلے جائیں گے تو پھر اس کے لیے پھر ہمیں ایک اور لیکچر چاہیے ہوگا. اس کو ہم کسی اور لیکچر کے لیے رکھتے ہیں کہ اس میں آپ نے کس کس گناہ میں لوگوں کو دیکھا، کہ وہ کس قسم کی سزاؤں میں تھے، برزخ کے حالات آپ کو دکھائے گئے نا، کہ جس میں جیسے جو کچھ لوگ تھے وہ ان کے سامنے پسندیدہ کھانا، خوبصورت مزیدار لذیذ کھانا پڑا ہوا تھا، اور ایک جگہ بدبودار سڑا ہوا گندا کھانا جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ گندا سڑیل کھانا کھا رہے تھے اور وہ اچھے خوبصورت لذیذ کھانے کی طرف نہیں جاتے تھے. حالانکہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ اچھی چیز کی طرف لپکتا ہے، تو وہ برے کھانے کی طرف لپک رہے تھے. تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ برے کھانے کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نیک اور پاک بیویوں کو چھوڑ کے اور طوائفوں کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں کو آباد کرتے تھے. تو یہ اپنی پاک بیویوں کے جن کی پاکیزگی کی گواہی یہ خود دیتے ہیں، جن کو خود پتہ ہے کہ ہماری بیویاں پاک ہیں، تو یہ ان کو چھوڑ دیتے تھے اور یہ گندگی میں جا کے لتھڑے پڑے ہوتے تھے. تو آج بھی ان کے اوپر رب نے ان کے لیے سزا تجویز کر دی ہے کہ آج یہ اپنے اچھے کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے ہم دنیا میں اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آج بھی یہ برائی کی طرف، گندگی کی طرف لپکتے ہیں. تو یہ ان کی سزا ہے. کچھ لوگوں کو آپ سے ہم نے دیکھا کہ وہ خون کا دریا تھا، خون کی ایسے لگتا تھا کہ کوئی ندی ہے جس میں سے وہ تیر رہے ہوتے تھے، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے پہاڑ کے پیٹ، جیسے پہاڑ جتنے پیٹ ہوتے تھے ان کے، اور اپنے منہ کے اندر وہ پتھر ڈال رہے تھے، پتھر کھا رہے تھے. وہ جب ندی کے ایک کنارے پہ جاتے تھے تو فرشتے ان کے اندر پتھر ڈال دیتے تھے، آگ کے انگارے تھے اصل میں وہ پتھر بھی جو تھے نا وہ آگ کے تھے. تو جب وہ تیر کے دوسرے کنارے پہ جاتے تھے تو وہاں سے ایک فرشتہ ان کے اندر وہ پتھر انگارے ڈال دیتا تھا. تو آپ سے ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھائیں گے. یہ سود کھانے والے کی سزا ہے کہ جس طرح اپنے پیٹوں میں یہ آگ بھرتے تھے نا اور سود کھاتے تھے، سود کا مال کھاتے تھے یہ، تو اسی طرح آج ان کے پیٹوں میں وہی انگارے ڈالے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پہاڑ جتنے ان کے پیٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح ہر موقع کے لیے مطلب آپ سے ہم نے بہت زیادہ مثالیں ہیں اس میں کہ آپ سے ہم نے کس کس حالت میں لوگوں کو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ کس کس سزا میں ملوث ہیں. تو جب یہ برزخ کے حالات آپ کو عالم برزخ کے دکھائے گئے کہ اور یہ برزخ کا موقع ہے، ابھی اصل جہنم میں تو کوئی نہیں ڈالا گیا نا، یہ تو برزخ کے معاملات ہیں. برزخ میں بھی ان کو سزا مل رہی ہے، قیامت کے ٹائم تو ان کی سزا پوری ہو جائے گی، ان کو صحیح اپنی پکی سزا کی طرف بھیجا جائے گا، لیکن یہ تھوڑا بہت سزا ان کو ابھی بھی مل رہی ہے عالم برزخ میں. تو پھر اس کے بعد آپ پہنچے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک آپ کو لے کے جایا گیا. جب مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور براق سے آپ نیچے اترے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا. وہاں پہ ایک بہت بڑا نا جہاں مسجد اقصیٰ کا دروازہ ہے، گیٹ ہے اس کے سامنے کہتے ہیں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. تو اس پتھر میں نا یوں اشارہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو اس میں سوراخ ہو گیا. وہاں اس کھونٹے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھا وہاں پر. اب دیکھیں براق آیا کہاں سے؟ براق جنت سے آئی. یہ وہ سواری تھی جو جنت کی سواری تھی، دنیا کی سواری تو تھی نہیں. براق نے بھاگ کے حضرت جبریل علیہ السلام سے، یہ اللہ رب العزت سے کہاں چلے جانا تھا. لیکن کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ مادی وسائل کی دنیا ہے، یہ مادے کی دنیا ہے، مٹیریلسٹک دنیا ہے، اور اس میں آپ کو وسیلہ کرنا پڑتا ہے.
تو اگر یہاں پہ آپ براق کو چھوڑ دیتے، براق اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہل سکتی ہے، براق کی کیا جرت ہے؟ لیکن کیونکہ یہ وہ دنیا ہے جہاں پہ آپ کو وسیلہ کرنا پڑتا ہے، آپ پہلے سواری کو باندھیں گے اور پھر آپ اللہ پہ توکل کریں گے. یہیں سے ہمیں اس کا بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں، آپ پہلے آپ رزق کی تلاش میں ہیں، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی رزق کے لیے. گھر بیٹھ کے آپ، یہ جو دنیا ہے نا، جیسے ہی معاملات اس دنیا میں آتے ہیں، اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو ہاتھ پیر ہلائے بغیر نہیں ملتی، ایفرٹ کے بغیر. اس دنیا میں شرط رکھ دی گئی ہے ہر عمل کے لیے کہ کوشش کرنی ہے آپ کو. آپ اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے. آپ رزق کمانا چاہتے ہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے. کوشش کو فرض کر دیا گیا ہے، سمجھ لیں ہمارے اوپر. کوشش کے بغیر اس دنیا میں صرف آپ اللہ پہ توکل کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ سے سمجھے دیکھیں کوشش کی طائف کی طرف گئے نا. ورنہ آپ یہ سوچتے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرے رب جو بھی معاملے میرے لیے کرے گا مجھے اس کی وہی بھیج دے گا. لیکن آپ نے وسیلہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے کوئی ہیلہ ڈھونڈنے کی کوشش کی. کوشش فرض ہے انسان کے اوپر. آپ اگر بیٹھے رہیں اسی بات کے اوپر کہ اللہ چاہے گا تو یہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ نہیں کریں گے، اس طرح سے اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. اس دنیا میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ جس کام کی بھی نیت کرتے ہیں، آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے. کوشش فرض کر دی گئی ہے. اس لیے براق کو باندھتے ہوئے بھی پتھر میں پہلے سوراخ کر کے اس کو اس جگہ پہ اور مخصوص جگہ پہ باندھا گیا، اس کو اس جگہ پہ. اور باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے، جبریل علیہ السلام کی ہمراہی میں جب تشریف لے کر گئے، تو آپ دیکھتے ہیں. اور راستے میں ایک اور واقعہ بھی ہوا. راستے میں آتے ہوئے آپ نے ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنی قبر میں. دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں. تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش ہی رش ہے. دیکھیں اس کائنات میں ہمارے اندازے کے مطابق اور جو حدیث ہمیں ملتی ہیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے گئے، پروفٹس بھیجے گئے، جن میں رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. لیکن واللہ عالم ایگزیکٹ ہمیں تعداد نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں تقریباً 1.25 لاکھ، اسے تو ہم تقریباً کہتے ہیں نا کہ تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے گئے اس کائنات میں. اب 1.25 لاکھ سے کتنے زیادہ تھے کتنے کم تھے، ایگزیکٹ تعداد تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر قوم اور ہر بستی کی طرف نبی بھیجا. تو کتنی قومیں کتنی بستیاں آئی ہیں، ان میں کون کون سے ایک وقت میں بعض اوقات 2-3 نبی بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی ہوتے تھے ایک ہی بستی میں. تو اس لیے واللہ عالم. تو وہ سب کے سب جو تھے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. جتنے بھی انبیاء اس ٹائم آئے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، وہ سب کے سب انبیاء وہاں پر موجود تھے. اب یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کا بہت اختلاف چلتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے، جو چلے گئے، وہ واپس کیسے آ گئے اس دنیا میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واپسی کا راستہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہم عام انسانوں کے لیے نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو معراج کرا سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ جو چاہے کرے. تو وہاں جو 1.25 لاکھ انبیاء تھے اور ہر نبی اب دیکھ رہے تھے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں وہاں پہ اذان دی گئی. وہ پہلی اذان تھی جو آپ نے سنی، اور یہ وہی اذان ہے جو آج دی جاتی ہے. پہلی بار آپ کو مسجد اقصیٰ میں سنائی گئی وہ اذان. تو جب اذان دی گئی اس کے بعد اب ہر نبی اپنی جگہ پہ سوچ رہے ہیں کہ آج امامت کا شرف کس کو ملتا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ میں کیونکہ تمام انسانوں کا باپ ہوں. اب پیغمبر بھی تو آپ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہے نا، تو اب باپ کا حق تو زیادہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج امامت کس کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء ویسے ہی کہہ دیا گیا، انبیاء کے والد تھے. کتنے انبیاء آپ کی لڑی میں ہیں سارے کے سارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا مقام تھا کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائشی ایسی معجزانہ تھی کہ ان کا اپنا مقام تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی جتنے آج انسان حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد تھے، اس سے پہلے کے تو سب انسان ختم کر دیے گئے تھے. تو انبیاء سوچتے تھے آج امامت کون کرے گا. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا اس ٹائم جو روایات میں ملتا ہے نا کہ جو اس ٹائم انہوں نے الفاظ ادا کیے، انہوں نے کہا کہ میں نے وہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اور جب تک یہ کائنات رہے گی تب تک ہر انسان کے دل پر نظر ڈالی، ہر انسان پر نظر ڈالی، لیکن اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مجھے کوئی ہستی نظر نہیں آئی. دیکھیے نا، پہلے ہی گواہیاں دی جا رہی ہیں کہ اس ہستی کو معراج کرائی کیوں جا رہی ہے. گواہی تو پہلے ہی مل گئی.
آپ کا ہاتھ پکڑ کے نا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو امام کی جگہ پہ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ امامت آپ کرائیں گے. کتنا بڑا مقام ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے. ایک تو ایک نبی تک، ایک عام، ایک بہت ایسے انبیاء کہ جن کے اوپر زندگی میں کوئی ایک دو بار، صرف ایسے بھی انبیاء ہیں کہ جن کو زندگی میں صرف ایک دو بار وہی ملی، اللہ تعالیٰ کا پیغام ملا. لیکن کتنے بڑے بڑے انبیاء دیکھیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کو لقب دے دیا گیا کہ بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو کوئی اپنی ہستی کی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے، کسی کی پرواہ ان کو کوئی نہیں، سوائے ایک وہ تھے اور ایک رب کی ذات تھی، ان کو رب کے علاوہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ بقرہ میں ایسی ایسی تعریف کی گئی ہے، اللہ نے ایسی ایسی تعریف کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ پڑھ کے یقین کریں دل کو اتنا عجیب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ کیا ہستی تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العزت نے ان کی تعریفیں لکھی ہیں قرآن میں، ایسی ایسی تعریفیں جہاں پہ سب سے پہلے جہاں سے آغاز ہوتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جیسے ہی آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پھر اس طرح ان کے بارے میں سارے حالات بتائے گئے ہیں. جہاں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرے کا آغاز ہوتا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تمہارے رب نے ابراہیم کو بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا لیکن وہ ہر امتحان سے کامیاب ہو گئے، تو پھر اس ٹائم تمہارے رب نے ان کو کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. پہلی بات یہی لکھی، ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا یہاں پہ قرآن میں کہ تمہارے رب نے اس کو بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا لیکن ابراہیم ہر امتحان سے کامیاب ہو گئے. اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں خود اپنے کلام کے اندر. تو جس کی گواہی رب نے دے دی اس کو کسی اور گواہی کی ضرورت ہے، اور وہ ہستی بھی تو وہاں موجود ہے نا. تو امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ہمیشہ اس شخص کو بنایا جاتا ہے جو جتنے بھی لوگ پیچھے ٹھہرتے ہیں ان میں سب سے افضل ذات اس کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا. یعنی جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے جو بھی دین جس کا افضل ہوگا، سب سے ایمان یقین سب کچھ بہتر ہوگا سب سے، وہ اسی کو امام بنایا جائے گا. تو اب دیکھیں اللہ نے کیسے کیسے اپنے انبیاء کے اوپر فوقیت دی، اپنی اس محبوب ہستی کو فوقیت دے کے بتایا کہ اس کو کیوں معراج کرا رہا ہوں میں، دے کے بتایا نا. آج ہم اس کو خواب میں اڑا دیں اتنی سی بات کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، یہ تو خواب تھا. یہ خواب میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. خواب میں کوئی گواہیاں دی جاتی ہیں، پہلے کیا مہریں لگائی جاتی ہیں، کیا ثبوت پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کو کیوں یہ خواب دکھایا جا رہا ہے. آج ہم خواب میں کہیں خانہ کعبہ پہنچ جائیں تو پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم کیوں خانہ کعبہ جا رہے ہیں، کیا وجہ تھی کہ آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے. یہاں تو اللہ نے ہر قدم کے اوپر ثبوت دیے کہ دیکھو اسی نبی کو ہی کیوں چنا میں نے. وہاں پہ امام المرسلین اور امام النبیین کے القاب کا پہ مہر لگ جاتی ہے کہ آپ سے کو بنا دیا گیا نا امام، اب امام بن گئے نا، نبیین کے بھی اور مرسلین کے بھی، تمام انبیاء کے امام الانبیاء تھے آپ. اور وہ جو وعدہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ نبی آ جائیں، میری عزیز ترین ہستی آ جائے تو تم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو وہ اللہ رب العزت نے وہ وعدہ اپنا پورا کیا وہاں پہ کہ آپ کو امام بنایا. اب امام بنانے کے بعد جب آپ نے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں سے انبیاء کیسے وہاں پہ پہنچ گئے. تو کچھ علماء نے اپنی تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح ایک عالم ارواح ہے اور تھا بھی صحیح، ہم اسی عالم ارواح سے ہی آئے ہیں نا، ہماری روحیں تو وہیں سے آئی ہیں نا، اور جتنے لوگوں نے قیامت تک آنا ہے سب کی روحیں وہاں پہ موجود ہیں. پھر اسی طرح اب یہ عالم ہے ایک جس میں ہم رہتے ہیں، یہ زندگی ہے ہماری. اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو عالم برزخ میں چلے جائیں گے، وہ بھی ایک عالم ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو آخرت کا ہے، ایک قیامت کا دن ہے، اس کے بعد بھی تو ایک دنیا ہے نا، ایک زندگی ہے جو جنت کی زندگی ہوگی، قیامت کی زندگی ہوگی. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم امثال بھی ہے، عالم تمثیل اس کو کہتے ہیں، عالم امثال بھی کہتے ہیں کہ وہ مثالی عالم ہے وہ، کہ جس میں جس طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کو اس زندگی کا ادراک نہیں ہے. اب یہ تو شہیدوں، اور اسی طرح حدیث ہے پھر کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سبز پرندوں کے قلب میں موجود ہیں، اور وہ جنت کی غذاؤں کو کھاتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو لطف اٹھاتے ہیں. تو وہ عالم تمثیل ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے شہیدوں کی روحوں کو ان جسموں کے اندر ڈالا ہوا ہے.
ان پر سبز پرندوں کے اندر. تو جب شہیدوں کو جسم عطا ہو سکتے ہیں تو نبیوں کو جسم عطا کیوں نہیں ہو سکتے؟ شہیدوں کا حدیث میں ہے نا ہمارے پاس، تو دلیل تو یہاں سے مل گئی ہمیں. جب شہیدوں کو جسم عطا ہو سکتے ہیں، اب وہ عالم تمثیل ہے، مثالی جسم ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ نیا وجود، جسم ایسے ہی ہوگا لیکن نیا خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ہر جنتی کو. نیا وجود ہوگا، وہ نئے جسم ہوں گے، ان کی نئی قد و قامت ہوگی، لیکن روح یہی ہوگی، شکلیں بھی یہی ہوں گی، نہیں شکلیں بھی یہی ہوں گی لیکن خوبصورت. تو وہ عالم تمثیل سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو انبیاء تھے ان کو عالم ایک تمثیلی جسم عطا کیا، اور وہ عالم وہ وہاں پہ موجود تھے. اب یہاں سے سفر شروع ہوا پھر معراج کا. اب جب معراج کا سفر شروع ہوا تو معراج میں آپ کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر سیڑھی لگائی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کے اس کے زینے تھے، اور وہ پھر کیا معاملہ تھا یہ رب ہی جانے اور اس کا محبوب جانے. اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائے گی. پھر یہ تو وہ سیر تھی جو زمین کی سیر تھی. اور زمین کی سیر کا اب معراج کے واقعے کے بعد کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے مختلف سلطنتوں کو، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو آپ نے نا خطوط لکھے تھے. خطوط لکھ کے آپ نے ان سب کو دعوت دی تھی اسلام کی. تو جو ہرقل قیصر روم تھا، روم ایک سلطنت تھی اس زمانے میں. جس طرح آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو امریکہ اور چائنا ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑی سپر پاورز ہیں دنیا کے حساب سے، لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ سپر پاورز ہیں. اس زمانے میں جن دو سلطنتوں کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا وہ ایک تھی روم کی سلطنت، یہ جو عیسائیوں کی سلطنت تھی ساری، یہ رومینز جو تھے نا وہ عیسائی تھے، اور روم کی بڑی ہسٹری ہے. اور ایک تھی سلطنت فارس کی، ایران کی. ایران اس زمانے میں سپر پاور ہوتی تھی. اور وہ یہ ایران صرف ایران نہیں تھا، فارس کے ساتھ بہت سارے علاقے فارس میں شامل تھے، اس کو فارس کہتے تھے. بہت سارے ملک اس میں شامل تھے، یہ ایک سپر پاور تھی. تو اس زمانے میں سمجھ لیں جیسے آج کوئی امریکہ کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے، روم کا بادشاہ کی حیثیت ایسی ہی تھی، یا کوئی چائنا کے بادشاہ کو خط لکھتا ہے. اب بڑی طاقت ہے نا ان لوگوں کے پاس دنیا کے حساب سے. تو روم کا بادشاہ جو قیصر روم تھا، قیصر اصل میں روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، ہرقل. روم کے بادشاہ کو آپ سے نے جب خط لکھا تو قاصد بھیجا، اس زمانے میں قاصد بھیجتے تھے نا، اور قاصد بھیجا اپنے ایک صحابی کو جن کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی. حضرت دہیہ کلبی آپ سے کہ وہ صحابی تھے جو انتہائی حسین تھے. مدینہ میں کہ جب مدینہ کی گلیوں سے آپ گزرے تو آپ اپنا چہرہ چھپا کے گزرا کریں، کیونکہ ان کا حسن ایسا تھا کہ وہ لڑکیاں جو ہیں ان کے آپ کے لیے ان کے ایمان متزلزل ہوتے تھے، تو ایک طرح کا شر پیدا ہوتا تھا، فتنہ پیدا ہوتا تھا. تو حضرت دہیہ کلبی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا. اور حضرت دہیہ کلبی کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر وحی لے کر انسانی شکل میں آتے تھے. اکثر 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں آپ سے دیکھا ان کو. تو جب بھی انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. حضرت دہیہ کلبی کی یہ خوبی تھی، تو اتنی خوبصورت شکل میں آتے تھے اور اسی صحابی کی شکل میں آتے تھے. تو کوئی یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. مطلب اگر کوئی نئی شکل میں آتے تو لوگ بھی پہچان جاتے نا، صحابہ بھی پہچان جاتے کہ تو صحابہ حضرت دہیہ کلبی سمجھتے تھے، تو اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. انہی حضرت دہیہ کلبی کو آپ سے نے قاصد بنا کر خط دے کر بھیجا روم کے بادشاہ کو. تو روم کے بادشاہ کو جو خط بھیجا اس میں لکھا آپ سے نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ اپنے خط کا آغاز کرتے تھے ہمیشہ. اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھا، میں محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول، اور پھر آپ نے اس کا متن لکھا جو بھی آپ نے اس میں لکھا. اور روم کے بادشاہ کو دعوت دی آپ نے اسلام لانے کی. اب جو روم کا بادشاہ تھا جب اس کو خط ملا نا تو اس نے خط اپنے دربار میں اس کو سنایا گیا خط پڑھ کے. تو اس نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں جو ہستی، تو یہ ہے کون؟ یہ مطلب جیسے انسان کو تجسس ہوتا ہے نا کہ کون بندہ ہے جو نبوت کا جس نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اس نے کہا کہ تحقیق تو کرنی چاہیے کہ یہ کون ہے. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے جتنے پادری تھے نا جو اس کے چرچ کے، مطلب کیونکہ عیسائی حکومت تھی نا، تو اس نے ان کو کہا کہ تم یوں کرو کہ جو ہمارے پاس ایک انجیل تھی، انجیل برنواس انجیل ہے یہ، اور یہ عیسائیوں کی بڑی
ایسی انجیل کا نسخہ تھا جو سیف تھا ان کے پاس. اس نے کہا کہ انجیل برنواس جو ہے یہ نکال کے لاؤ ذرا تم، اور اس کو کھولو اور اس میں دیکھو کہ کون سے نبی کی بشارتیں ہمیں دی گئی تھیں، تو کیا واقعی وہی نبی تو نہیں ہے. اب اصل مسئلہ تو عیسائی پادریوں میں تھے نا، ان کے پادریوں نے غلط باتیں بتاتے تھے یہ اپنے لوگوں کو، لکھا ہوا کچھ اور ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہر بندہ تو نہیں پڑھ سکتا تھا، تو وہ پڑھتے کچھ اور تھے اور لوگوں کو کچھ اور بتاتے تھے اپنے مفاد کے مطابق. وہ جو انجیل کی جو لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی آیات، جو حکمتیں، جو کچھ بھی تھا، ان کو چینج کر دیتے تھے حالات کے مطابق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تو ان کو پتہ تھا، یہ ان کو پتہ تھا کہ یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن مانتے نہیں تھے نا، ہٹ دھرمی میں آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، وہ تو ہم نہیں نکال سکتے وہ انجیل کا، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم نے تو کتنی باتیں بادشاہ سے چھپائی ہوئی ہیں، بادشاہ کو تو ہم نے بتائی ہی نہیں ہوئی اتنی باتیں. تو اس نسخے کو انہوں نے نکالا ہی نہیں. انہوں نے بادشاہ کو کہا نہیں بادشاہ نے پھر بھی اصرار کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب خط آیا میرے پاس، میں نے اس کا کوئی جواب تو بھیجنا ہے، اب میں پہلے تحقیق کروں گا نا کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مجھے پتہ تو چلے کہ اس کے بارے میں، کیونکہ انجیل میں بھی تو نشانیاں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتائی تھیں. تو کیا یہ واقعی وہی پیغمبر ہیں، وہی رسول ہیں؟ اگر تو یہ وہی پیغمبر وہی رسول ہیں تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اب وہ پادری اور ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ تو عیسائیت ہی جاتی ہے خود ہمارے ہاتھ سے. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، اصل میں ہم اس انجیل کو اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ اس کے بارے میں نجومی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس انجیل کو باہر نکالا نا تو تمہاری حکومت کا تختہ یہیں دھڑن تختہ ہو جائے گا. اس کو ڈرا دیا بادشاہ کو. بادشاہ ڈر گیا. اس نے کہا اچھا، کیونکہ اس زمانے میں نجوم کے اوپر بھی تو بہت یقین رکھتے تھے نا، نجومیوں کی بات کے اوپر. بادشاہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا یہ کرو تو کہ پھر مکہ کے، کیونکہ مکہ سے کئی تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے تھے. اس نے کہا مکہ سے کوئی تجارتی قافلے آئے ہوئے ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا مکہ سے تجارتی قافلے تو آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا مکہ کے تجارتی قافلے میں سے کچھ لوگوں کو لے کے آؤ میرے دربار میں. تو اس زمانے میں نا ابو سفیان آئے ہوئے تھے. اچھا، اس زمانے میں نا ابو سفیان آئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر. ابو سفیان کو اب پکڑ کے لے آئے اور ساتھ میں 2-4 اور لوگ بھی تھے جو بادشاہ کے پاس لے کے آئے. تو اب بادشاہ نے پوچھا، ان سے سوال کرنے شروع کیے. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ سب میں سے محمد جن کا خط آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، کوئی جو ان کا عزیز ہو، کوئی ان کے قبیلے کا ہو؟ تو ابو سفیان جو تھے وہ تو ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا. ابو سفیان نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ جی میں اس قریبی رشتہ دار ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ نا، مجھے تم سے کچھ سوالات کرنے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے محمد، یہ کون ہے جس نے دعویٰ کیا ہے؟ اب کافر جو تھے مکہ کے وہ تو بڑھ چڑھ کے آپ کی برائیاں کرتے تھے. ان کا بس کیونکہ وہ یہ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں ایسی مقناطیسیت تھی کہ جو بھی آپ سے ملنے آتا تھا، اور اللہ نے آپ کو ایسی گفتار عطا کی تھی کہ جو بھی آپ سے ملنا آتا تھا وہ آپ کی طرف مائل ہو جاتا تھا. وہ آپ کی ہستی سے ایک پتہ نہیں، میں نے کہا کیسی خوبصورت شعائیں نکلتی ہوں گی، کیسی وہ گفتار ہوگی، کتنی خوبصورت وہ آواز ہوگی، کتنا خوبصورت لب و لہجہ ہوگا کہ لوگ جو تھے بالکل گم ہو جاتے تھے آپ کے انداز میں، قربان جاتے ہوں گے. ظاہر ہے اتنی خوبصورت ہستی تھی وہ. تو وہ جو اس نے کہا کہ ہاں لیکن وہ تو جناب ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے، اور دیکھیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تو ایک ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. وہ یہ جو ہمارے باقی جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں وہ تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے. تو جو کیسر تھا، کیسر روم، اس نے کہا تو کہتا تو وہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو یہی کہتے تھے. وہ کہتے تھے وہ تھوڑی بتوں کو مانتے تھے کہ وہ خدا ہے. اب ابو سفیان کو اور پریشانی ہو گئی کہ یہ تو جو کیونکہ اب دیکھیں نا جو سپر پاور جو کاؤنٹ ہوتی ہے، جو سلطنت، اس کا بادشاہ اگر مسلمان ہو جائے تو کتنی اور ملک مسلمان ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہی کہیں مسلمان نہ ہو جائے. تو وہ تو پہلے ہی باقیوں کافروں کو روکتے تھے کہ کوئی مدینہ نہ جائے، کوئی مدینہ نہ جائے. جو مدینہ جانے لگے، وہ سفر کرنے لگے، اس کو ڈرایا کرتے تھے کہ تم مدینہ نہ جاؤ، اور اگر جاؤ بھی صحیح تو محمد کے پاس تو بالکل ہی نہ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ اور زیادہ بولنے لگیا. اس نے کہا جی اچھا، اب اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ اس نے کہا جی لوگوں کو تو آپ نہ پوچھیں، سارے غریب غربا فقراء لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ آپ سے اسم کے جو صحابہ تھے زیادہ تر تو فقراء تھے. اسی لیے جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا
وہ جلدی ایمان قبول کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پوری انبیاء کی سنت ہم نے دیکھی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ غریب لوگ سارے علاقے کے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے تو یاد نہیں ہے جب ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو جو ان کے علاقے کے امیر رئیس تھے، وہ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نوح، ہم تم پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن تم یہ وعدہ کرو کہ ان فقراء کو ہم سے دور کر دو گے، ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاؤ گے، کیونکہ ان کو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی تھی. آج کے زمانے کے عجیب قوانین ہم نے بنا لیے نا، دین کو تو اہمیت ہی کوئی نہیں دیتے، امیری غریبی کو اٹھا لیا ہم نے، اپنے پیمانے بنا لیے. تو کہا پہلے غریب لوگوں کو اٹھا دو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا. یاد ہے نا آپ کو یہ بات جب ہم نے نوح علیہ السلام کی کہانی پڑھی تھی؟ ہر زمانے میں جو غریب لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، وہ سب سے پہلے دین کی طرف مائل ہوئے تھے، کیونکہ ان کا کوئی عہدہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کو چھوڑنا پڑے دین قبول کرنے کے لیے. کوئی ایسی ان کی دولت نہیں ہوتی جو ان کی سٹیک پہ لگ جائے کہ ہمیں اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو جس کو دنیا کے متاع جس کی آنکھوں نظر میں نہیں ہوتی نا، جس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے لیے آسان ہوتا ہے ایسی چیزوں کو قبول کرنا. اب جو کیسر روم تھا، اب جب اس نے کہا کہ وہ تو جی سارے غریب غربا لوگ ہیں جو اس کے گرد گئے، اس نے کہا نہیں، یہ تو انبیاء کی سنت تھی. اور وہ اس بات پہ بھی آ گیا، اس نے کہا یہ تو نبیوں کی سنت تھی، نبیوں پر تو سب سے پہلے ایمان ہی غریب لوگ لاتے ہیں. اس نے کہا اچھا مجھے ایک اور اس نے اب تو ابو سفیان کے بالکل ہی کہتے ہیں ہوش اڑ گئے. اس نے کہا جی آپ یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اب ایک اور بات یہ ہے کہ اس نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ تو ایک رات میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معراج اوپر اپنے عرش پہ لے کے گئے، اور ایک ہی رات میں وہ واپس آیا، اور وہ کہتا ہے کہ ابھی رات گزری نہیں تھی اور یہ واقعہ پورا پیش آ گیا. تو اب جو کیسر روم نے سنا، اب وہ اس بات پہ حیران ہوا، کیونکہ بات عقل کو لگتی نہیں نا، اور اس کو بھی کیسے لگتی. تو اس نے اپنے جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے نا، ان سے پوچھا کہ کیا اس واقعے کی کوئی ہمیں ملتی ہے، انجیل کے اندر کوئی ایسی نشانی ہے کہ جو آنے والے نبی ہیں وہ ایسا کوئی دعویٰ کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک پادری اٹھ کے کھڑا ہوا، وہاں سے ایک پادری اٹھ کے کھڑا ہوا، اور جو ان کا سب سے بڑا ہیڈ تھا، اس نے اٹھ کے کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ بادشاہ، کیونکہ ابو سفیان نے تو پورا واقعہ ڈیٹیل میں سنا ہے نا، وہ سنتا رہا. اس نے اٹھ کے کھڑا ہو کے اس نے گواہی دی. اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت کا، کیونکہ انہوں نے بتایا نا کہ فلاں ٹائم کی بات تھی، یہ کہ کتنا عرصہ پہلے، جتنا عرصہ پہلے فلاں مہینے کی بات تھی، اور ایسی رات تھی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا. تو اس نے کہا بادشاہ مجھے وہ دن ابھی تک یاد ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے یاد ہے؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ میری ڈیوٹی اس ٹائم بیت المقدس کے اوپر تھی، میری ڈیوٹی بیت المقدس کے اوپر تھی، اور روزانہ ہم بیت المقدس کا دروازہ بند کر کے پھر میں واپس آتا تھا. تو ایک رات بیچ میں ایسی آئی تھی کہ جس دروازے کو ہم روز بند کرتے تھے، اس رات وہ دروازہ بند، ایک رات بیچ میں ایسی تھی جب وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا. جب دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا میرے سے، تو میں نے جا کے اور لوگوں کو میں بلا کے لایا، اور میں نے ان کو کہا کہ دروازہ نہیں بند ہو رہا. تو ہم بہت سارے لوگ ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے مل کے اس دروازے پہ زور لگایا، اور ہم نے اس کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوا. تو آخر جو ماہر تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو دیوار ہے وہ اوپر سے دروازے کے اوپر بیٹھ گئی ہے، یعنی جو اوپر کا حصہ ہے نا دیوار کا، ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بیٹھ گیا دروازے کے اوپر، جس کی وجہ سے دروازہ صحیح بند نہیں ہو رہا. اب یہ اس رات کے اس ٹائم پہ تو اب یہ کام ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اب کل کے ٹائم ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، اور دروازہ ہی پھر بند کریں گے. تو بیت المقدس میں اس ٹائم انہوں نے بڑے خزانے چھپائے ہوئے تھے، عیسائیوں نے بھی اس ٹائم. تو اب اس کو بند کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ جس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو خزانے کا تو حساب اسی سے لیا جاتا ہے نا، اگر بیچ میں سے کوئی چیز غائب ہو گئی. تو کہتا ہے کہ کیونکہ ذمہ داری میری تھی، اس لیے میں نے، باقی لوگ تو چلے گئے، لیکن میں اس رات بیت المقدس کے دروازے کے سامنے ہی سو گیا. اور اب رات کو سو کے جب میں صبح کو اٹھا، صبح کو اٹھ کے میں نے دروازہ بند کیا، تو دروازہ آرام سے بند ہو گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی ایشو ہے ہی نہیں، یعنی بالکل آرام سے. بار بار کہتے میں نے بار بار کھول کے دوبارہ بند کیا تو دروازہ بالکل آرام سے بند ہو گیا، وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. کہتے جب دروازہ بند کر کے میں باہر کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پتھر جس کے اوپر جو انبیاء تھے وہ اپنی سواری باندھا کرتے تھے، جس پتھر کے اوپر، وہ دیکھیں مخصوص پتھر ہوگا نا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے سوراخ کیا تھا، یاد ہے، انگلی کے اشارے سے.
کہتے اس کے اندر، اور جس کے اوپر انبیاء جو تھے وہ اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اس میں ایک تازہ تازہ سوراخ ہوا تھا اس پتھر میں. تو کہتے مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر نبی اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، تو یہ اس میں نیا سوراخ کہاں سے آ گیا؟ کہتے یہ میرے لیے بات حیران کن تھی، لیکن اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کی ہے تو مجھے یہ دعویٰ سچا لگتا ہے. دیکھیں اللہ نے کہاں سے اپنے حبیب کی گواہی دلوائی. انکار کی کوئی گنجائش تھی کافروں کے لیے؟ تو اس ٹائم جو بادشاہ تھا نا کیسر روم، وہ اس نے کہا کہ اگر وہ نبی یہ کہتا ہے تو اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں تو اس نبی کے پاؤں دھو کے اس پانی کو پیتا اور میں ان قدموں کو بھی چومتا. جب درباریوں نے یہ سنا نا کہ یہ تو بادشاہی گیا ہاتھ سے، انہوں نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا بادشاہ تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو، تم عیسائیت کو چھوڑ رہے ہو، تم نے عیسیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، تم کس طرف چل پڑے ہو؟ تو وہاں پہ بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ تو سارے میرے خلاف ہی ہو گئے ہیں. اب اگر تو میں محمد کو مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو مجھے تو اپنی بادشاہتی چھوڑنی پڑ جائے گی، یہ لوگ تو مجھے بادشاہ رہنے نہیں دیں گے. اب دیکھیں عہدہ کیسے انسان کو روکتا ہے. اسی لیے ایسے عہدے نہ ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے. یہ نعمت خداوندی ہے کہ آپ کسی ایسے عہدے میں نہیں پھنسے ہوئے کہ اپنے عہدے کو بچانے کے لیے ہم اپنے ایمان کو ضائع کرتے پھریں. تو اس نے اپنے اس عہدے کو بچانے کے لیے اس نے کہا نہیں، دل میں تو ایمان لا چکا تھا. اس نے کہا نہیں، میں تو تمہارا امتحان، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، تم کا ایمان تو نہیں لاتے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو تمہارا امتحان لینے کی خاطر کہہ رہا تھا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا اچھا بادشاہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو بڑے سخت الفاظ بھی بول دیے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، ہم تو ڈر گئے تھے کہ آپ پتہ نہیں عیسائیت کو چھوڑیں. اس نے کہا نہیں، تم پریشان ہو، عیسائیت کو میں نہیں چھوڑا، یہ تو دین جو عیسوی ہے وہ تو ہمارا دین ہے، ہم اس کو کیسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے. لیکن دیکھیں اگر کوئی انسان ایمانداری کے ساتھ، یعنی اب وہ نیوٹرل ہو کے چیزوں کو دیکھ رہا تھا نا، تو اللہ نے اس کو راستہ دکھا دیا نا. جو انسان نیوٹرل ہو کے اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن جو دل میں بغض اور کینہ رکھ کے یا کسی قسم کا اناد رکھ کے اللہ کے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھٹک جاتا ہے بلکہ. تو اگر ہم یہ آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین میں خواہ کی بحثیں کرتے رہتے ہیں. اگر تو آپ بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو راہ ہدایت دے دے گا. اگر آپ بحث اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک پوائنٹ آف ویو بنا لیا اور آپ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، آپ بس ٹک ہو گئے اس کے اوپر، تو پھر اللہ راہ ہدایت بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے دین کو جب بھی سمجھیں اپنے دماغ کو بالکل خالی کر کے، اور جو آپ کی ریسیپٹیوٹی ہے نا، آپ کو ریسیپٹیو ہونا چاہیے قبول کرنے کے لیے. بھئی ہاں واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین پہلے میں جس چیز پہ عمل کر رہا تھا وہ غلط تھی اور اب آپ کو صحیح بات پتہ چل گئی ہے، تو آپ اس چیز کو قبول کریں کہ واقعی میرے سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہے، میں ایسا کرتا تھا لیکن دین ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، میں اپنی اس چیز کو آج سے خیر بات کہتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، اور میں جو دین حق ہے، جو دین محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو اپنے دل و جان سے قبول کرتا ہوں. تو بادشاہ نیوٹرل ہو کے دیکھ رہا تھا، تو بادشاہ کو دل میں تو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. یہ تو اب اس کے عہدے نے اس کو روک دیا نا. یہ مادی زندگی کی جو دنیا ہے وہ کیسے انسان کو اپنے اندر نچوڑ لیتی ہے اور کھینچ لیتی ہے.